حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر تھے جن کی اولاد نہیں تھی. حضرت مریم علیہ السلام کے نگران بنے بیت المقدس میں، اور حضرت مریم علیہ السلام کو جب بے موسم پھل ملا کرتے تھے اور یہ ان کے حجرے میں جا کر، ان کے کمرے میں جا کر حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے سامنے سردی کے موسم کے پھل گرمی میں اور گرمی کے موسم کے پھل سردی میں ملے ہوئے ہیں، اور وہاں گرد و نواح میں وہ پھل نہیں ہوا کرتے تھے، تو فرمانے لگے مریم اس موسم کے اندر، اس علاقے کے اندر یہ سب کچھ تجھے کہاں سے مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے؟ تو حضرت مریم فرمایا کرتی تھی ہی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے مل رہا ہے. اب بے موسم پھل حضرت مریم کو مل رہے تھے. رب فرماتے ہنالک دعا زکریا ربہ. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر رسیدہ ہو چکے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کی بیوی بانجھ تھی، ان میں اولاد جننے کی صلاحیت ہی سرے سے نہیں تھی. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے ظاہری حالات کو، اسباب و وسائل کے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے مانگا ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی اولاد مل سکتی ہے، تو عطا کر سکتا ہے. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. صرف اولاد کے لیے دعا نہیں تھی، اولاد کی شوق نہیں صرف کہ بیٹا پیدا ہو جائے یا بیٹی پیدا ہو جائے، نہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، رب سے مانگا، اولاد مانگی، یقیناً مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے. لیکن قرآن نے دعا کو بھی نقل کیا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ. الہ العالمین مجھے اولاد عطا فرما دے، پاکیزہ اولاد عطا فرما دے. پاکیزگی عقائد کی پاکیزگی تھی، اعمال کی پاکیزگی تھی، کردار کی پاکیزگی تھی. ذریۃ طیبہ. اور بیت المقدس میں یہ دعا مانگی، اور پھر نماز کے اندر مصروف تھے، اور اللہ رب العزت نے اپنا نمائندہ بھیجا، فرشتہ بھیجا. یا زکریا انا نبشرک بغلام. او زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں بیٹے کی بشارت. اسمہ یحییٰ، نام بھی ہم نے خود تجویز کر لیا ہے کہ نام ان کا کیا ہوگا، یحییٰ ہوگا. اور اس سے قبل اس نام کا دنیا میں کوئی انسان آیا ہی نہیں. اب بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، بیٹا عطا فرمایا. کیا توقعات حضرت زکریا کی ان کے ساتھ وابستہ ہوں گی. اور پھر اس دعا کے مطابق آگے چل کر اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ کو منصب نبوت اور رسالت سے نوازا، اور ان کے سر کے اوپر تاج پوشی نبوت اور رسالت کی فرمائی، اور وہ اپنے باپ کی طرح مبلغ بنے. اور مبلغ کن کے لیے بنے؟ انہی یہود کے لیے، اسی طبقے کے لیے جس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام بھی زندگی گزار رہے تھے. روایات میں آتا ہے، ان روایات وہ وجہ کے اندر اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ کیا مسئلہ تھا اور کیا نہیں تھا، لیکن تھا مسئلہ. پوچھنے والی عورت تھی یہودیوں میں سے، حضرت زکریا علیہ السلام نے شرعی مسئلہ بتلا دیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو مشکل ہے، کوئی حل آسان سا ہونا چاہیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آسان حل نہیں، اللہ کا حکم ہے، اسے ہر حال میں ماننا ہوگا. ایسے ہی دیگر مسائل آج کل کے جیسے معاشرے میں ہمارے اندر تو یہ مسئلہ بھی ہوتا رہتا ہے کہ شرعی احکامات کو ہم عملی جامہ نہیں پہناتے ہیں، حل پوچھتے ضرور ہیں. بھئی یہ کام کریں تو کیسا کریں، کیا ہے شرعی حکم، کیا ہے شرعی مسئلہ.
اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ نہ ہی پوچھو تو بہتر ہوا کرتا ہے کہ جہالت کے اندر جو کام ہو جاتا ہے اس کے اوپر اتنا مواخذہ نہیں ہوتا، جبکہ مسئلہ بتلا دیا جائے اور پھر جان بوجھ کر اسے عملی جامہ نہ پہنایا جائے، اس کی مخالفت کی جائے، تو اس سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ہے۔ حیلے اور بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں، شرعی احکامات کو نظر انداز کرنے کے، ٹال مٹول سے ہم کام لیتے ہیں۔ کبھی ہماری خواہش رکاوٹ آتی ہے، کبھی ہمارے ماں باپ رکاوٹ آتے ہیں، کبھی بیوی رکاوٹ آتی ہے، کبھی اولاد رکاوٹ آتے ہیں، کبھی معاشرہ رکاوٹ آتا ہے۔ کہتے جی معاشرے کے سامنے ناک کٹی جائے گی اگر ایسا کریں گے تو شریعت کے مطابق۔